امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سوئے اور آپ نے خواب دیکھا کہ ایک تخت بچھا ہوا ہے، تخت، اس تخت پر ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے۔ حسن بصری نے دیکھا کہ تخت پر، نورانی تخت ہے، حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے، اس کے سر پر نور کا تاج ہے۔ اس نے پوچھا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امام حسن بصری سے حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں پہچانا۔ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں اسی عورت کی لڑکی ہوں جس کو آپ نے ہر وقت حضور پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ میں تو نہیں پڑھ سکی، میں تو جوانی میں، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی جوانی میں، مگر میری ماں آپ کے پاس آئی اور اس نے وظیفہ پوچھا، آپ نے فرمایا ہر وقت حضور پر درود پڑھا تھا، میں اس کی بیٹی ہوں۔ آپ فرمانے لگے اچھا اگر تو اس کی بیٹی ہے تو تیری ماں میرے پاس پریشان آئی تھی، اس نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا مگر اچھی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ ماں نے اپنا خواب مجھے سنایا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اچھی حالت میں خواب کے اندر نہیں دیکھا، پریشان آئی تھی۔ آج تو بڑی اچھی حالت میں ہے، تیرے سر پہ نور کا تاج ہے اور تخت پر بیٹھی ہے، یہ فرق کیسے آ گیا تیری حالت میں؟ ماں نے تجھے برے حال میں دیکھا اور میں تجھے اپنے خواب میں تخت پر نور کے تاج میں دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت میری ماں نے صحیح دیکھا، میرا حال وہی تھا جو میری والدہ نے آپ کو بتایا، مگر کیا ہوا؟ ایک مرد صالح، اللہ کا ایک نیک مقرب بندہ، پاکیزہ بندہ قبرستان سے گزرا۔ 70,000 قبریں تھیں، کیا 70,000 قبریں تھیں، تھوڑا زیادہ کسی پر چھوڑا، چھوٹے موٹے گناہوں کا عذاب، بری حالت تھی، چھوٹی موٹی تکلیف میں تھی، 70,000 قبروں والے شخص ہر وقت درود پڑھنے والا تھا۔ وہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھتا ہوا گزر گیا اور جب قبرستان سے گزرا اس نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ درود پاک میں نے پڑھا ہے اس سارے قبرستان والوں کی روحوں کو ثواب دے دو۔ اس کے درود کے سبب سے 70,000 آدمی چھوٹے موٹے گناہوں کے عذاب میں مبتلا تھے، سارے بخشے گئے، اور مجھے یہ تاج، وہ گناہوں سے بخشش ہو گئی اور میرے ماں کے درود سے اور اس درود کی برکت سے مجھے رب نے تخت پر بٹھا کے نورانی تاج عطا کر دیا۔ اس درود پاک کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کی نسلوں کی بخشش کا بھی سامان ہو جائے گا اور عذاب قبر سے درود نجات عطا کرے گا۔ اسلام کی بارگاہ میں 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں، وہ ایک ایسا گوشہ درود ہے حضور کی بارگاہ کا، اور 70,000 ملائکہ شام کو آتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں صبح و شام حضور کے غلام مواجہ شریف کے سامنے اور ارد گرد حضور پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو ایک کائناتی اور آفاقی گوشہ درود ہے جہاں انفس و آفاق سے درود کے چشمے پھوٹتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو وہاں ایک لمحہ حضور کی بارگاہ میں درود کے پہنچنے میں 1 سیکنڈ بھی ناغہ نہیں ہوتا۔ مرد سو جائیں تو ملائکہ تو نہیں سوتے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ وما من احد یسلم علی الا رد اللہ الی روحی ترد علیہ السلام۔ فرمایا ما من احد، نہ بشر کہا نہ ملک کہا، کوئی ایک شخص، کوئی ایک فرد جو اللہ کی مخلوقات کا فرد ہے، ایسا نہیں کہ وہ مجھ پر درود و سلام پڑھے اور میں اس کا جواب نہ دوں۔ پوری کائنات میں ایک فرد ایسا نہیں جو مجھے سلام کہے اور میں اس کا جواب نہ دوں۔ اب آقا علیہ السلام کی سماعت کی شان دیکھیے، آقا کا ریسیپشن دیکھیے اور آقا علیہ السلام کا رسپانس دیکھیے، اور آقا علیہ السلام کا اپنا نبوی اور مصطفی نظام کمیونیکیشن کا دیکھیے۔ یعنی کروڑوں لوگ ایک وقت میں سلام پڑھ رہے ہیں اور کروڑوں کا سن رہے ہیں اور کروڑوں کو جواب دے رہے ہیں اسی لمحے۔ یہ نہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد جواب آ رہا ہے، 2 گھنٹے کے بعد، یا آج کے سلام کا نیکسٹ 24 آورز کے بعد آ رہا ہے، ویٹنگ لسٹ ہے جواب کی، نہیں، اسی لمحے جواب آتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو بعض لوگوں نے کہا جو عقیدے کے باب میں کمزور ہیں، نادان ہیں، کم علم ہیں، کم فہم ہیں اور شان نبوت کی عظمتوں سے واقف نہیں، بعضوں نے بات کی
اور مجھے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین جسم نہیں کھاتی، نبی حی یرزق فی قبرہ، آقا علیہ السلام زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، ہر لمحے ہر سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اللہ نے روح لوٹا دی۔ کسی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی درود اور سلام حضور پہ پڑتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ روح کو لوٹا دیتا ہے، کہ قوت سماعت کو لوٹا دیتا ہے، اور اس وقت آپ جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر معاذ اللہ اسی واپس حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے نادانی ناسمجھی اور کیا ہوگی؟ وہاں روح کو ڈالنا اور روح کو نکالنا یہ مولا کی اپنے محبوب کے ساتھ شفقت ہے معاذ اللہ، یہ اذیت ہے۔ ہاں روح کو نکالے اور روح کو ڈالے، یہ عظمت کی بات ہے ایک۔ اور دوسرا میں نے کہا کہ کوئی ایسا لمحہ بھی ہے جب حضور پہ درود و سلام نہیں پڑھا جاتا، تاکہ اس لمحے روح جسم اطہر میں موجود نہ ہو، جب پڑھا جائے تو موجود ہوتی ہے، یہ تو طے ہو گیا، اور جب نہ پڑھا جائے تو نہ ہو۔ تو کوئی لمحہ ایسا بھی ہے قیامت تک کہ جس لمحے آقا پہ درود و سلام نہ پڑھا جا رہا۔ دنیا میں خود 24 گھنٹے کا فرق ہے سورج کے طلوع و غروب میں۔ میں نے اسے بتایا اللہ کے بندے آپ عالم بشریت کی بات کو ایک طرف کر دیں، وہ جو 70,000 ملائکہ آتے ہیں صبح اور شام تک درود پڑھتے ہیں حضور پر، سلام بھیجتے ہیں، اور 70,000 ملائکہ کا اگلا دستہ آ کے چارج لیتا ہے، وہ جاتے ہیں، اور پھر 70,000 ملائکہ صبح تک پڑھتے ہیں، تو 24 آورز کا سائیکل 1,40,000 ملائکہ ہر روز پڑھتے ہیں، وہ تو ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ تو ان کے سلام کا بھی آقا جواب دیتے ہیں، فرمایا ما من احد، کوئی ایک فرد، انسان ہو یا ملک ہو یا بشر ہو یا جن ہو، جو بھی مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ تو ان کے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت خود ہمہ وقت حضور پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اس وقت سے جب وقت بھی نہیں بنا تھا، اور اس زمانے تک جب زمانہ بھی نہیں رہے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، 61 برس گزر گئے، ہر لمحہ روح مصطفیٰ کا اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہوتا گیا، عرفہ سے عرفہ تر ہوتا گیا، اس کے درجے رتبے بلند ہوتے گئے، اور جب جسم اقدس سے وصال کا علیحدگی کا فراق کا وقت آیا، ایک لمحے کے لیے فراق تو ہونا تھا کے لیے، تو جب روح اقدس کو نکالا گیا تو کیا وہ حضور الہ میں باری تعالیٰ میں پیش نہیں ہوئی ہوگی اور عرض کیا ہوگا باری تعالیٰ مجھے تو نے ایک لمحے کے لیے نکال تو لیا جسم پاک سے، مگر اب مجھے یہ بتا کہ مجھے رکھنا کہاں ہے، اب آئندہ میرے قیام کی جگہ، سکونت کی جگہ کیا ہے، چونکہ تیرا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر بات کا لمحہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ تو پہلے لمحے تو میں جسم مصطفیٰ میں گزار کے آئی ہوں، 61 برس تو میں جسم مصطفیٰ میں گزار کے آئی ہوں، اور تیرے وعدہ کے مطابق اب بعد کے لمحے اس سے بہتر جگہ پہ تو نے رکھنے ہیں۔ اب اگر وجود مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ تیرے پاس ہے تو وہاں بھیج دے، میں رہنے کو تیار ہوں، اور اگر وجود مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ مکان و لا مکان نہیں تو پلٹا کے پھر جسم مصطفیٰ میں بھیج دے۔ تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے، اللہ کا تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دونوں تعلق، اللہ کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے، بولیے اللہ کا تعلق عبادت اور سجدہ ریزی سے۔ قرآن نے گر سکھایا ہے سجدہ کرو اور تعلق کے قرب پالو۔ اللہ کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے، اور نقطہ ہے قابل توجہ، اور یہ خلاصہ ہے، نیوکلیس ہے، ساری گفتگو کا لب لباب ہے۔ اللہ کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کا تعلق جو میں نے کہا وہ دور تھا تو صحبت سے ملتا تھا، آج محبت سے ملتا ہے، مگر تعلق خدا عبادت سے ملتا ہے، اور تعلق مصطفیٰ کثرت سلام سے ملتا ہے۔ کثرت، میں نے لفظ سلام بولا ہے، میں نے لفظ دو چیزیں ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے محبوب پر درود بھیجا کرو اور کثرت کے ساتھ ان کے شایان شان سلام پڑھا کرو۔ میں عرض کر رہا ہوں تعلق کثرت سلام سے ملتا ہے، کیونکہ درود اور سلام میں ایک فرق ہے، اور سلام میں فرق ہے، یہ بات سمجھنے والی۔ درود بھی تعلق پیدا کرتا ہے، سلام بھی تعلق پیدا کرتا ہے،
मगर ताल्लुक के दरूद से उजरत मिलती है। हाय हाय, ताल्लुक के दरूद से उजरत मिलती है और ताल्लुक के सलाम से कुर्बत मिलती है। ताल्लुक के सलाम से कुर्बत मिलती है और उजरत और कुर्बत में फर्क है। उजरत और कुर्बत में फर्क है। जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए जादूगर बुलाए थे, क्योंकि उसको अपनी हुकूमत, तख्त और सल्तनत का खतरा लायक हो गया, जादूगर बुलाए, जो मांगना है मांग लो, मुझे जितवा दो मूसा के मुकाबले और मूसा को हरा दो। आज जादूगर आ गए, उन्होंने कहा आज मौका है उजरत मांगने का, क्योंकि इसको जान के लाले पड़े हुए हैं फिरौन को, जान के आज सौदा कर लो। कुरान कहता है जब जादूगर इकट्ठे हो गए तो मैदान मुकाबला में जाने से पहले कहने लगे अगर हम तुम्हारी खातिर मूसा को हरा दें तो उजरत क्या दोगे? कुरान कहता है मूसा को हरा दे तो उजरत क्या दोगे? अब फिरौन के तो सर पर बनी हुई थी, उसकी तो जान पर बनी हुई थी, उसकी तो इससे बड़ा तो लम्हा ही उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। कुरान का जवाब सुन ले जो फिरौन ने दिया। कुरान कहता है उजरत मांगने वालों, मेरी जान का मसला है, तुम आज मूसा को हरा दो, उजरत छोड़ो, तुम्हें कुर्बत दे दूंगा। कुरान कहता है उजरत छोड़ो, मुकर्रबीन में बना लूंगा, कुर्बत दूंगा। अरे ये समझ, उजरत और कुर्बत के फर्क की समझ तो फिरौन को कि उजरत मांगना, उजरत वाले सौदागर होते और कुर्बत वाले यार गार होते, कुर्बत वाले औलिया होते। पढ़े तो 10 गुना माफ, उजरत मिल गई। एक बार दरूद पढ़े तो 10 गुना माफ, उजरत मिल गई। 10 नेकियां दर्जे बुलंद, उजरत मिल गई। और 10 नेकियां उजरत मिल गई। 10 गुना माफ, 10 नेकियां, 10 दर्जात बुलंद, 30 उजरतें मिल गई, 30 गुना उजरतें मिल गई। एक बार दरूद पढ़ा, 30 गुना उजरत मिल गई। अब आका की बारगाह में पूछें, आका दरूद की उजरत तो 1 रुपए के मुकाबले में 30 रुपए, एक दरूद पर 30 उजरतें हैं। आका हम तो सलाम पढ़ने वाले हैं, दरूद तो हर कोई पढ़ता। कहा था ना, जानता हर कोई है मगर पहचानता कोई कोई है। फिर पहचानते बहुत से हैं मगर ताल्लुक कोई कोई रखता है। दरूद आका बहुत से पढ़ते हैं, सलाम पढ़ने वाले हैं, उनकी उजरत क्या है? मेरे आका ने फरमाया आओ सुनो, आओ, सही मुस्लिम में है, सही मुस्लिम में, आओ सुनो। दरूद पढ़ने की उजरत बता दी, नेकियां, दर्जे, गुनाह माफ, वो उजरत। उसके लिए ये हिसाब किताब है ही नहीं। तो जो सलाम अर्ज करे आका आपकी बारगाह में, या नबी सलाम अलैकुम, जो कहे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जो पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी सलामुन अलैक, आका जो सलाम पढ़े उसकी उजरत क्या है? फरमाया दरूद पढ़ने वालों को सवाब देता हूं, सलाम पढ़ने वालों को जवाब देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद पढ़ने वालों को सवाब मिलता।